العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. احباب گرامی قدر، تحریک حی علی الفلاح کا معنی تربیتی پروگرام حی علی الفلاح منعقد ہے. ہم احباب اس پروگرام میں حاضر ہیں اور آج کا یہ پروگرام استقبال رمضان المبارک کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے. دنیا کے اندر تمام چیزیں ایک ہی طرح کی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی. کچھ چیزیں دیگر چیزوں سے زیادہ اہم ہوتی ہیں اور یہی اس کائنات کا نظام ہے. اللہ رب العالمین بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرما کر اپنی شان اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرماتا ہے. جب کوئی معاملہ سامنے اہم آنے والا ہو تو اس کے لیے پہلے سے تیاری، پہلے سے اس کے متعلق غور و فکر، یہ در حقیقت اس اہمیت کو اجاگر کرنا، اس کا احساس دلانا ہوتا ہے تاکہ جب وہ اہم معاملہ درپیش ہو تو کہیں بے خبری کے اندر، بے اعتنائی میں، بے خیالی میں آدمی اس قیمتی معاملے کو ضائع نہ کر بیٹھے. تو پیش بندی، پہلے سے سوچو بچار، غور و فکر اہم معاملات کے اندر یہ فطرت انسانیہ ہے. آپ دیکھتے ہیں امتحانات کے لیے تیاری پہلے سے ہوتی ہے اور جو پہلے سے منصوبہ بندی اور غور و فکر کے بغیر امتحانات میں جاتا ہے اسے پھر عین ٹائم پہ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ بہت کچھ کھو دیتا ہے جس کا اس کو ساری زندگی بعد میں افسوس ہوتا ہے. اللہ حافظ کیا اگر آپ دنیا کی بہت سارے معاملات میں دیکھیں، شادی کے معاملات ہیں، آج کل کسانوں کی فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے، بیساکھ چل رہا ہے تو لوگ اس کی پیش بندی کرتے ہیں، پہلے سے غور و فکر کر کے اپنی منصوبہ بندی کر لیتے ہیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے تاکہ اس عام معاملے کے اندر انہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. رمضان المبارک عبادات اور روحانیات
کی دنیا میں اہم ترین وقت ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اللہ کی خاص رحمت برستی ہے، ان جگہوں پہ اگر آپ کا کبھی پہنچنا ہو جائے تو وہاں لمحات ضائع نہیں کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ان جگہوں پر کر کے، زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کر کے اپنے آپ کو مقبول بندوں کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح کچھ اوقات کو اللہ رب العالمین نے دیگر اوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہوتی ہے، تو ان اوقات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ بندگی، زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک ان مبارک اوقات میں سے ہے جن میں اللہ کی بے حد و بے حساب رحمتیں برستی ہیں۔ اس کا ہر لحظہ، اس کی ہر گھڑی، اس کا دن، اس کی راتیں، اس کا ایک لمحہ اللہ کی رحمتوں کی برسات کا، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ ہر لحظہ کے اندر اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی فطرتی تقاضوں کے مطابق رمضان المبارک کا پہلے سے تیاری فرماتے ہیں۔ آپ کبھی حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا مبارک پڑھیں تو اللہ کی حبیب دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب میں، رمضان سے پہلے شعبان ہے، شعبان سے پہلے رجب ہے، گویا 2 مہینے پہلے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تیاری میں ہوتے تھے رمضان مبارک کی۔ رجب المرجب کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکتیں فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ایک تمنا ہوتی تھی کہ وہ برکتوں والی گھڑیاں، وہ عظمتوں والی گھڑیاں ہمیں زندگی میں پھر نصیب ہوں۔ اور پھر جب شعبان معظم آتا تو شعبان معظم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا سلسلہ عام مہینوں کی بنسبت زیادہ ہو جاتا۔ آج عجیب و غریب کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ویسے بدعملی کا شکار ہیں، اور کچھ صاحبان ایسے ہیں جو بدعملی کی طرف دین کے نام پر لوگوں کو بدعملی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نوافل کی حیثیت کا انکار کرتے ہوئے، نوافل کی اہمیت کا انکار کرتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو سیدھا دین ہے وہی کافی ہے، فرائض پڑھو بس وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور اس سال کچھ زیادہ ہی شعبان معظم کے اندر افراتفری مچائی گئی، اور وہ یہ تھی کہ جی 15 شعبان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ یہ کیڑے مکوڑے ہر موسم میں نکلتے ہیں، آپ محرم میں اگر دیکھیں تو محرم میں کیڑے مکوڑے اس طرح کے نکلتے ہیں کہ یزید امیر المومنین کے نام سے کتاب نکالا جاتا ہے۔ ربیع الاول آتا ہے تو وہ کیڑے مکوڑے ان کا ٹارگٹ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ ربیع الاول کے اندر تو حضور کی ولادت ہے ہی نہیں، یہ جی 12 وفات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جب موسم آتا ہے لوگوں کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ نیکی کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو ان مواقع پر ایسی شعبان معظم کے اندر ایک باقاعدہ سوچی سمجھی تدبیر کے تحت یہ معاملہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی شب برات کی کوئی حیثیت نہیں، شعبان معظم کی کوئی حیثیت نہیں، یہ عام مہینوں کی طرح کا مہینہ ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ عام مہینوں کی طرح مہینہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان معظم کے اندر رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ عبادت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان معظم کے اندر فرمایا کرتے تھے۔ اور 135 کے قریب ناصر البانی علامہ ناصر البانی نے احادیث کی تخریج کی ہے۔ یہ میں آپ شہری دوستوں کے لیے اور آپ طلباء کے لیے، کیونکہ کہیں پر بھی وہ سوچ والا لگا جب آپ کے سامنے آئے گا جو دیگر مقادر سے تو وہ کہے گا کہ یہ راتوں کا اہتمام، یہ قیام، یہ بدعت ہے۔
135 کے قریب احادیث کی تخریج کی گئی ہے شعبان المعظم کی فضیلت اور شب برات کی فضیلت کے حوالے سے، جن میں کچھ اگرچہ احادیث موضوع بھی ہیں، گھڑی ہوئی بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ حسن درجے کی بھی احادیث مبارکہ ہیں اور صحیح درجے کی بھی احادیث مبارکہ ہیں کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کو ترجیح دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت عام مہینوں کی بنسبت شعبان المعظم کے اندر زیادہ ہو۔ یاد رکھیے دلیل کچھ بھی نہ ہو، ایک بھی دلیل نہ ہو، جب یہ ثابت ہے کہ نفل قرب الہی کا باعث ہے، فرائض آپ کا جو ذمہ ہے آپ اسے فرائض ادا کر کے ذمہ واری میں نکلتے ہیں، نوافل آپ اللہ کو قرب دیتے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ جو صحیح ہے کہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اذا تقرب الی عبدی بالنوافل، وہاں ذکر کس کا ہوا؟ نوافل کا ہوا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے، نوافل کہتے ہیں وہ فالتو عبادت، اضافی عبادت جو مقرر شدہ ہو اس کو نفل بولتے ہیں، وہ چاہے نماز میں ہو، وہ چاہے روزے میں ہو، وہ چاہے صدقات میں ہو، وہ چاہے دیگر معاملات میں ہو، جو اللہ کی طرف سے مقرر شدہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کر جو بھی عبادت ہوتی ہے ان کو کیا بولتے ہیں؟ بولیے سارے، نفلی عبادت۔ اللہ قرب انسان کو نفلی عبادات کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اور میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں، کچھ بھی دلیل نہ ہو، یہ دلیل تو ہے نا کہ نوافل پڑھنا جائز ہے، نوافل پڑھنا جائز ہے، نوافل قرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں، نوافل اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ جب اتنا کافی ہے پھر لوگوں کو اللہ کے بندوں کیوں روک رہے ہو؟ اگر شب برات کو فضیلت نہ بھی ہوئی، بس صورت مان بھی لیا جائے شب برات کو فضیلت نہ بھی ہوئی، تو پھر کم از کم آپ کو رات عبادت کرنے کا تو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ وہ نوافل پڑھنے کا تو ثواب ملے گا۔ اس لیے لوگوں کو اس بنیاد پر کہہ دینا اور آگے یہ باتیں چلانا شروع کر دینا کہ یہ چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو نوافل کا بنیادی مقصد قرب الہی ہے، اللہ کی بارگاہ۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے اندر عبادت کی کثرت فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں بلکہ کچھ احادیث مبارکہ میں بھی اشارہ دیا گیا کہ وہ شعبان المعظم کی عبادت میں کثرت در حقیقت رمضان المبارک کی تیاری تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں عبادت کی کثرت اس وجہ سے کرتے کہ رمضان المبارک تیاری ہو جائے، اور آپ کا اس ماہ مبارک میں جو زیادہ معمول تھا وہ روزہ رکھنے کا تھا، اور رمضان المبارک کی خاص عبادت کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزوں کی کثرت فرما کر در حقیقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال فرماتے تھے، رمضان المبارک کا اہتمام فرماتے تھے، رمضان مبارک کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو تیار فرماتے تھے۔ اور وہ مشہور حدیث مبارکہ جس کو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری شام خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہے، جس کے اندر اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے تو میرا رب اس کو فرض پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی فرض ایک فرض ادا 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اندر ایک رات ایسی رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000
مہینوں کی عبادت سے افضل و بہتر ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، اس کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں لوگوں کو روزہ افطار کراؤ۔ حضرت سلیمان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی صاحب حیثیت نہ ہو، کسی کے پاس اگر مال نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہے وہ دودھ کی لسی سے کسی کا روزہ افطار کرائے یا ایک کھجور کے ساتھ ہی دوسرے کا روزہ افطار کرائے، وہ دوسرے کا روزہ ضرور افطار کرائے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان ماہ صبر ہے، پھر فرمایا یہ رمضان ماہ مواسات ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے جنت کے اندر ایک خوشبودار ہوا چلتی ہے، جنت کی حوریں دوڑتی ہوئی جنت کے دروازوں پہ آتی ہیں، عرض کرتی ہیں مالک یہ آج کیسی خوشبودار ہوا چلائی گئی ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں آج زمین پر دنیا کے اندر میرا برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک آ گیا ہے، میں نے اس کی آمد کی برکت میں جنت کے اندر یہ خوشبودار ہوا چلائی ہے۔ اور پھر وہ جنت کی حوریں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں مالک جو آدمی جو بندہ اس ماہ مبارک کی تقریب کرے ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہیں کل تو ہمیں اور اس کے عقد میں دینا۔ تو یہ جنت کی حوریں اس شخص کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب ابھی گرامی رمضان المبارک بہت قریب آ رہا ہے، آنے والا ہفتہ رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں پہلے سے اپنے گھروں کے اندر کا ماحول بنانا ہوگا۔ اپنے گھروں کے ماحول سے بڑھ کر سب سے پہلے اپنے من کا ماحول بنانا ہوگا۔ من کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے ذہن کو اپنی سوچ کو نیکی کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ تحیہ کر لیں، سوچ لیں کہ میں نے رمضان المبارک کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں۔ جیسے آدمی کوئی عام معاملہ ہو تو وہاں پر اپنے آداب مقرر کرتا ہے، ایسے ہی تاریخ خیال الفلاح کے دوست، طالب علم دوست، ہم سب اس معاملے پر چند لمحوں کے لیے غور و فکر کر کے اپنے کچھ نہ کچھ آداب مقرر کریں۔ میں نے خود کیا کرنا ہے اپنی بھلائی کے لیے، میں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا کرنا ہے۔ اپنی سب سے پہلے اب یہ لو میں خود بے روزہ ہوں، خود روزہ نہیں رکھنے والا ہوں، لوگوں کو ترغیب دھکا دھکا میں دے رہا ہوں روزے رکھا کرو، روزے رکھا کرو، میں خود نماز نہیں پڑھ رہا، لوگوں کو ترغیب دینا شروع کر دوں کہ نماز پڑھو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے جتنے دوست ہیں وہ سب کے ساتھ اپنے لیے تیاری کریں، میرا ہدف کیا ہے، میں رمضان المبارک کے اندر کیا کروں۔ یہ پیش بندی ہے، یہ پہلے سے تیاری ہے رمضان المبارک کی۔ آپ آداب کے اندر میں اتنا قرآن مجید فرقان حمید پڑھوں گا۔ تحریک خیال الفلاح کے اندر ایک بنیادی جو اس کے ٹارگٹ میں مقاصد میں تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کی نماز کو درست کروائیں، ہم لوگوں کا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا تلفظ جو ہے اس کو درست کروائیں، ہم اپنے دوستوں کو اور ملنے والوں کو زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کرائیں۔ تحریک خیال الفلاح کے جمعی دوست، مجلس میں آنے والے سارے دوست اپنے آداب کے اندر کم از کم 15 سے 20 رمضان المبارک کی دعائیں ٹارگٹ میں رکھیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ کچھ نہ کچھ آپ اپنا ہدف بنائیں اور پھر وہی ہدف اپنے کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں۔ جیسے امتحانات کی تیاری کے اندر دوست اپنا طریقہ کار ذکر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ کہ میں اس طریقے سے تیاری کر رہا ہوں، میرا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے، میں نے اتنا دن فلاں کرنا ہے، اتنا دن فلاں کرنا ہے، اتنا دن فلاں کرنا ہے، اور وہ دوست کے ساتھ شیئر کر کے اس کو بھی آمادہ کیا جاتا ہے اس تیاری پر۔ ایسے ہی آپ رمضان المبارک کی تیاری کے اندر خود اپنے آداب مقرر کریں۔ میں قرآن مجید فرقان حمید ہم نے ساری زندگی قرآن مجید پڑھا ہے، الحمدللہ بچپن سے جب ہم شعور کی دنیا کے اندر قدم رکھ رہے تھے تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا سیکھا، مسجد محلے کی مسجد میں گئے، محلے کے امام صاحب سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا، لیکن اس قرآن کے اندر اللہ کا ہمیں خطاب کیا ہے،
وہ پڑھنا تو ہم نے بچپن سے سیکھا، لیکن ساری زندگی ہماری گزر گئی ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے، اس کے اندر اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، یہ ہم کوشش ہی نہیں کی جاننے کی کہ اللہ رب العالمین کو اس کے اندر پیغام کیا ہے۔ تو آئیے رمضان المبارک کے اندر اپنے اہداف کے اندر یہ چیز شامل کر لیجئے کہ میں رمضان المبارک کے اندر اتنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی میں 10 ختم کی تن ماشاءاللہ اس باری رمضان میں جی 15 کار چھوڑے، یہ نہیں ضروری، تھوڑا پڑھے، لیکن جو پڑھے نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ ایسے سپیڈ نہ ہو کہ لفظوں کی بھی ادائیگی درست نہ ہو، لفظوں کی درست ادائیگی کے ساتھ پڑھے، تھوڑا پڑھ لیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس زمن میں آپ کو رہنمائی کے طور پر یہ عرض کروں گا کہ حضور سیدی ضیاء الامت کا ترجمۃ القرآن اگر ضیاء القرآن کی صورت میں موجود ہے تو اس کی ساتھ تفسیر بھی موجود ہوتی ہے، وہ لے خریدیں اپنے پاس رکھیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر سنگل ترجمہ جمال القرآن کی صورت میں ہے اس سے پڑھیں، وہ نہیں ہے تو کنز الایمان حضور سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، یہ ترجمہ کرنے پڑھتے وقت بھی ضرور دیکھنا چاہیے، معنی سبھی نے لکھا ہوتا ہے لیکن بہت سارے دوستوں کا یہ اپنا عملی تجربہ ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور میں دیانتداری کے ساتھ آپ مسجد میں بیٹھا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور سیدی ضیاء الامت کا جو ترجمہ قرآن ہے وہ عشق مصطفیٰ سے بھرپور ہے۔ اگر آپ کبھی ڈیپلی پڑھیں، یہ میری آزمودہ ایک چیز ہے، کبھی آپ تنہائی کے اندر پوری دقت نظری کے ساتھ وہ ترجمہ القرآن پڑھیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی آنکھیں آنسو سے نہ منو، تو برکتیں ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ایک یہ کریں کہ اگر ہم پورا قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کر سکتے تو جتنا ممکن ہے وہ کم از کم، جب آپ اس راستے کے مسافر بنیں گے تو پھر رمضان گزر بھی جائے گا تو انشاءاللہ تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنے اہداف کے اندر رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھنا ضرور شامل کیجئے، ایک مخصوص عدد متعین کر لیجئے۔ میں 300 بار، علماء فرماتے ہیں کہ 300 کی جو تعداد ہے یہ کثرت میں چلی جاتی ہے، 300 بار 500 بار، یا یہ طے کر لیں کہ میں ہر نماز کے بعد 100 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھوں گا۔ اور یہ معاملات آسان کرنے کے لیے یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب اسباب آپ کو مہیا نہ ہوں تو ایک بڑا نیک بندہ بھی نماز سے رہ جاتا ہے، اسباب مہیا ہوں تو ایک عام آدمی بھی، جب آپ 10 بندے بیٹھ چکے ہیں، ماحول نماز کا ہے، سارے نیک لوگ ہیں، ان میں ایک وہ بندہ بھی موجود ہے جو نماز نہیں پڑھتا، تو آپ 9 اٹھیں گے تو 10واں بھی آپ کے ساتھ آ جائے گا۔ تو یہ جو ماحول ہوتا ہے نا، اسباب ہوتے ہیں، یہ نیکی کے اندر اضافے کا سبب بن جاتے ہیں۔ آپ ایک تسبیح ضرور خریدیے، ویسے انگلیوں پہ پڑھنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہوگی تو تسبیح کے ساتھ آپ کا وہ عمل مکمل کرنا آپ کے لیے جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو آپ اپنا عہد لیجئے، تہیہ کیجئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر اتنی بار رمضان المبارک میں روزانہ کی بنیاد پہ درود پاک پڑھوں گا۔ وہ فرض نہیں ہو جاتا لیکن کمی بیشی انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے ہوتی رہتی ہے، جب ہم کوشش کرنے لگ جاتے ہیں تو میرا رب فرماتا ہے جو میرے راستے میں کوشش کرتا ہے میں اپنے راستے اس کے لیے کھول دیا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز پنجگانہ جو ہے وہ باجماعت ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر اس عادت کو جب ہم مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہی عادت ہمیں ہماری رمضان المبارک کے بعد بھی چلتی چلی جائے گی۔ اور پھر جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ دعاؤں کی کثرت، دعا اللہ کو پسندیدہ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے نشان ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر زیادہ اکرم کوئی چیز نہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے اس کی بارگاہ سے مانگنا، ویسے بھی اپنے لیے بھی
خیر کی دعا، مغفرت کی دعا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی جو دعائیں ہیں ان میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ رمضان المبارک کے اندر ان کو یاد کرنا۔ اب یہ جو آپ کا اپنا ٹارگٹ بن جائے گا، یہ ٹارگٹ ہم نے پھر اگلا ہدف یہ پہلی اپنی ذات کے لیے ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تراویح کا میں نے اہتمام کرنا ہے، نماز پنجگانہ با جماعت کا میں نے اہتمام کرنا ہے، میں نے انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمے کے ساتھ اہتمام کرنا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو، ایک رکوع ہو، ایک پاؤ ہو، آدھا پارا ہو، جتنا ممکن ہے، لیکن ترجمے کے ساتھ سمجھ کر قرآن مجید فرقان حمید کا، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا، یہ ٹارگٹ متعین کرنے کے ساتھ ساتھ اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ کم از کم پورے رمضان مبارک کے اندر میں نے کتنے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے دی۔ پہلے اپنے لیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہداف کے اندر اپنے دوستوں کو شامل کیجئے۔ میرے 10 دوست، میں 15 دوست، وہ دوست جو نماز سے دور ہیں، جنہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ رمضان مبارک آ گیا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، وہ خود چل کر تیرے پاس آ گیا ہے، انہیں یہ احساس دلانا کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، ہمیں ایک بار پھر معافی مانگنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ عطا فرمایا۔ کم از کم 10 سے 15 دوستوں کو ہم سارے دوست یہ تیار کریں گے کہ ہم انشاءاللہ کو رمضان مبارک کے اندر خیر کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ دیکھیے نا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو پانی دینے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کعبۃ اللہ بھی اللہ کی رحمتوں کی جگہ ہے، وہاں پر اللہ کی بے بہار رحمتیں برستی ہیں، لیکن فرماتے ہیں اگر کعبہ کی مانند کنویں کی ہے، کنویں کی مانند ہے کعبہ کے، وہاں جو جاتا ہے اپنے ڈول میں پانی لے لیتا ہے، تو فرماتے ہیں رمضان کی مثال دریا کی مانند ہے۔ وہاں کنویں سے آپ کو کچھ نہ کچھ تردد کرنا پڑتا ہے پانی نکالنے کے لیے، اور دریا سے پانی نکالنے کے لیے تردد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور فرماتے ہیں اگر کعبہ کی مثال دریا کی مانند ہے تو پھر رمضان مبارک یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بارش کی مانند ہے۔ دریا کے پاس آپ کو چل جانا پڑتا ہے، بارش آپ کے گھر آتی ہے۔ رمضان مبارک کے پاس ہم نہیں جا رہے ہیں، رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے، رمضان اللہ کا مہمان بن کے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے، ابھی تو دن باقی ہیں، ہم پہنچتے بھی ہیں یا نہیں پہنچتے، لیکن اگر آپ تہیہ کر لیجئے تو پھر آج سے اس تہیہ کرنے کا بھی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے نیت کا بھی ثواب اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا۔ اور رمضان مبارک کے اندر اس نیکی کی سوچ کے ساتھ آپ داخل ہوں اپنے دوستوں کے اندر بھی، اور شاید وہ اجتماعی اعتکاف والا معاملہ اس دفعہ پھر کرونا کی وجہ سے نہ ہو، اور این ممکن ہے شاید رمضان مبارک کے اندر کچھ عبادات کے اندر حکومت کی طرف سے پابندیاں بھی زیادہ ہو جائیں، لیکن آپ گھروں کے اندر یہ ضرور ماحول بنائیں۔ بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، گھر کے اندر کا ماحول ہونا چاہیے، اور پھر آپ کے محلے کا بھی ایک ماحول ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ تو پھر جب یہ تذکرہ، یہ پتہ کیسے چلتا ہے، یہ چیزیں بار بار آپ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں 10 دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کہیں چوک چوراہے میں بیٹھتے ہیں، کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، تو جب آپ رمضان مبارک کا وہاں پر ذکر کریں گے تو ذکر کرنے سے اگلے کے ذہن کے اندر رمضان مبارک کی طرف دھیان جائے گا، اور انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان مبارک تک پہنچائے، اور رمضان مبارک ڈھیروں انشاءاللہ خطبات جمعہ کے اندر، کل قبلہ پیر صاحب سے بھی خطاب کے اندر، اور پھر رمضان مبارک کے آغاز میں بھی رمضان کی برکتیں آپ سماعت کریں گے۔ یہ آج کی اس تبلیغی نشست کا مقصد یہ تھا کہ ہم رمضان مبارک میں داخل ہوں تو آپ نے ایک روزہ بھی رکھ لیا تو اس کے روزے کا ثواب اس کو تو ضرور ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو خیر کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔